قوم عاد، جس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، ایک ایسی قوم جو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا قوت اور علم عطا کیا تھا جو کسی اور قوم کے حصے میں نہیں آیا۔ ان کے بلند و بالا محلات اور مضبوط قلعے ان کی شان و شوکت کا مظہر تھے، مگر پھر اچانک اس عظیم قوم کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جس نے ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیا تھا وہ واقعہ جس نے اس ناقابل شکست قوم کو ماضی کی داستان بنا دیا؟ آئیے اس ویڈیو میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن بائی مومنہ۔ قوم عاد، جس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی 5ویں پشت کی اولاد ہے۔ یہ 13 قبیلے تھے۔ یہ قوم یمن میں عمان اور حضرموت کے درمیان وادی الاحقاف میں رہتی تھی۔ قوم عاد کو اپنی جسمانی طاقت، ترقی اور عظمت کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہیں بلند قامت اور مضبوط جسمانی خصوصیات کی وجہ سے ایک زبردست قوم سمجھا جاتا تھا۔ ان کے شہر اور عمارات بڑے خوبصورت اور متاثر کن تھے اور ان کی ترقی کی علامات سمجھی جاتی تھی۔ یہی عاد اولا وہ قوم تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اس جیسی قوم پھر دنیا کے کسی علاقے میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کا علاقہ بہت ہی سرسبز تھا۔ بڑی بڑی جاگیریں تھیں، باغات اور چشمے تھے۔ قوم عاد یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ ان بتوں کے نام صدا، سمود اور ہباتا۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو قوم عاد نے آپ کو جھٹلایا اور تکبرانہ انداز میں کہنے لگے کہ روئی زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ غرض یہ کہ سرکش قوم نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور جھوٹا کہنا شروع کیا۔ صرف چند لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ ایسی بدبخت قوم تھی جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو 50 سال تک واعظ و نصیحت کی، لیکن قوم ہمیشہ سے یہی جواب دیتی تھی کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر آئے نا۔ ہم آپ کے کہنے پر نہ تو اپنے بتوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہو ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، اور آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ظالم سرمایہ دار بھی تھے۔ لوگوں پر ظلم کرنا، ان کو قتل کرنا جیسی برائیاں بھی ان میں موجود تھی۔ جب ان پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا تو سب سے پہلے ان پر زبردست قحط سالی آئی۔ 3 سال تک پانی کا ایک قطرہ نہ برسا۔ سارے چشمے خشک ہو گئے، باغات سوکھ گئے، بھیڑ بکریاں تمام چوپائے مر گئے۔ قحط سالی نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اسی دوران حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا۔ لیکن بدبخت قوم پر اثر نہ ہوا اور عذاب کا مطالبہ کیا تو سب سے پہلے ان پر کالے بادل آئے تو قوم عاد کہنے لگی کہ یہ تو بادل ہے جو کہ ہم کو سیراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان جس میں دردناک عذاب ہے اور ہر ایک چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ ابن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ جب بادل ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا اونٹوں اور انسانوں کو لے کر زمین اور آسمان کے گرد چکر لگا رہی ہے۔
کہ دیکھتے ہی عاد کے سب لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس گئے، لیکن آندھی نے ان کو وہاں بھی ہلاک کر دیا اور گھروں سے باہر نکال پھینکا۔ یہ عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط رہا۔ تیز ہوا ایک ایک شخص کو اٹھا کر فضا میں اچھالتی اور پھر سر کے بل نیچے گرا دیتی، جس سے سر پٹ کر تن سے جدا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا نے انہیں کوکلے تنے کی مانند گرا دیا اور پھر پوری قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اور وادی احقاف ایسے سنسان ہو گیا جیسا کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کرنا، غرور اور تکبر اختیار کرنا، پیغمبر کو جھٹلانا، سرکشی اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ انسانوں کو نیکی، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔